اور اگر آپ کمزور ہیں تو پھر ٹونک بتا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ تمہاری طاقت نہیں ہے، اتنے کمزور تو نہیں ہے کہ وظیفہ اتنا میں نے بتایا ہے. یہ تو نہیں بتایا کہ اس پہاڑ کو 70 دفعہ اتر کے چڑھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ پہ اوپر 70 دفعہ اتریں چڑھیں پھر ٹونک بتا دوں. بتا دوں. لیکن آپ وہ اپنے مریضوں کو کھلاتے ہیں، خود نہیں کھاتے. وہ ہے ساگو دانہ، اپنے مریضوں کو کھلاتے ہیں. اچھا خود سوچیں، جو مکیا کٹیا ماریا مریض ساگو دانے سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، جو چلتا پھرتا ہے وہ اڑے گا نہیں؟ سبحان اللہ. تو اگر آپ جوان بننا چاہتے ہیں ساگو دانے کی کھیر کھائیں. آپ نہیں سوچ سکتے کہ دماغ، یادداشت، عقل، ذہن، اعصاب، طاقت، جوڑ، کمر، پٹھے، فٹنس اور زندگی کی طاقتیں اور قوتیں اس ساگو دانے میں کیا ہے. ہم نے ساگو دانوں کے وہ نا مریض کی غذا سمجھا. اب تو مریض کی غذا بھی چلے گی، اب تو مریض کو پتہ نہیں کیا بلائیں دیتے ہیں. ساگو دانہ اس کی کھیر بنا کے یہ کھا کے دیکھا. اور اگر اس کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں پھر کورا مٹی کا پیالہ ہو اور کورا مٹی کا برتن ہو، پانی میں بھگو کے رکھیں. پہلے اچھی طرح سے پانی میں بھگو کے رکھیں. کورا برتن کوئی پیالہ لے لیں، اس کو پانی میں بھگو دیں. اس کے بعد اس میں یہ کھیر ڈال کے رکھیں، ساگو دانہ. اور صبح نہار منہ ناشتہ اس کا کریں. این کے کہاں گئیں، جھریاں کہاں گئیں، چہرے کا حسن و جمال کیسے، فٹنس طاقت کیسے اور قوت کیسے، کمر جوڑ مضبوط کیسے، دل دماغ معدہ جگر کیسے. بھائی آپ مرے کٹے مریض کو دیتے ہیں، وہی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو آپ اٹھ کے چلنا اور بھاگنا شروع نہیں کر دیں گے. بادشاہوں کی غذا ہے بنیادی طور پر، یاد رکھیے. ساگو دانہ بنیادی طور پہ بادشاہوں کی غذا ہے، اور ان بادشاہوں کی غذا ہے جو ہرن کا شکار پیدل کرتے تھے، بھاگتے تھے. ان بادشاہوں کی غذا ہے جو چیٹی اور شیر سے سامنے دست بدست لڑتے تھے. اور ان بادشاہوں کی غذا ہے جو دریائے اٹک تھا. سارے فاتحین جو آئے تھے یہاں مشرق وسطی اور افغانستان کے راستے سے، دریائے اٹک پار کیے بغیر ان کا کوئی راستہ نہیں تھا برے صغیر میں داخل ہونے کے لیے. یہ وہ تھے جو دریائے اٹک گھوڑے پہ اور اپنے دستے بازو پہ پار کرتے تھے. ان کے ساتھ جو غذائیں ہوتی تھی ان میں ایک غذا ساگو دانہ بھی تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ 12 تسبیح پڑھنے کی طاقت کا کوئی کیپسول دے دوں، 12 تسبیح پڑھنے کی طاقت کا کوئی ٹونک دے دوں، میں کہتا ہوں ساگو دانہ آپ کھا کے دیکھو. مریل سے مریل بندہ، مریل سے مریل بندہ. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، وہ گھوڑے کی ریس کا ان کو بڑا شوق تھا. گھوڑے کو ساگو دانہ کھلاتے تھے، پکا کے کھیر اتنا زیادہ تھال پورا اور گھوڑے کو کھلاتے تھے. مجھے اب وہ باتیں یاد آ رہی ہیں ساگو دانے کی. کیوں کھلاتے تھے؟ میں نے ایک دفعہ پوچھا ساگو دانہ، میں نے کہا تو مریض کو کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ احمق لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر طاقت کیا ہے. میرا گھوڑا کھاتا ہے، پھر میں کیا کرتا ہوں، نہر جو خشک ہو چکی ہوتی ہے اس کے پیچھے موٹا پھٹا باندھتا ہوں اور گھوڑے کو اس کے اندر دوڑاتا ہوں، کیونکہ نہر خشک ہو چکی ہوتی ہے، اس میں پاؤں دھس جاتے ہیں، ریت ہوتی ہے اس میں پاؤں دھس جاتے ہیں، اس میں بندہ بڑی مشکل سے خود چل سکتا ہے. پیچھے پھٹا ہوتا ہے موٹا، اس پہ رسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور 2 بندے ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ گھوڑے میں کتنی جان ہے. یہ میرا تھال بھرا ہوا ساگو دانے کا، میرے گھوڑے کو اتنی آنچ اور ہانپ بھی نہیں ہوتی، اور یہی گھوڑا پھر میرا دوڑتا ہے اور سب کو پیچھے پھینکتا ہے. بڑی میں روحانی منزل ہے. اس کی نا عدالت کچہری میں میرے نام انتقال ہونا تھا اس جگہ، پرانی بات 10-12 سال ہو. تو میں کچہری میں گیا، کچھ تھوڑی سی سردی تھی، میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا. نیچے میں نے دیکھا تو ایک بابا تھا جو پرانے برتن، چھوٹے 10-10 روپے والے برتن اور لنڈے کے جرسیاں، یہ چیزیں ایسے کانپتے ہاتھوں سے دیوار پہ لگا رہا تھا، ایسے کانپتے ہاتھوں سے. غریب تھا، نرا.
میں اوپر بیٹھا بابا کو دیکھ رہا تھا، میں نے سمجھ گیا بابا کو راشا ہے جس کو پاک ایک بیماری ہے پوری دنیا کی لا علاج۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو 3000 دیے، میں نے کہا جا کے نا بازار سے 3000 دیے، بازار سے جا کے کشمش منقع اور بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت لے آدھے وہ مکس کر کے لے وہ لے آیا۔ میں نیچے گیا، میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی خیریت ہے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بیماری ہے، میں ہل نہیں سکتا اور بس غریب ہوں، روزی کرتا ہوں، 100 200 500 روز کما جاتا ہوں۔ میں کہا بابا جی اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر مجھے کیا دعائیں دیں گے؟ کہنے لگا آپ جو دعائیں کہیں گے۔ میں نے 3 بابا جی کو دعائیں کہیں اور میں نے کہا یہ بابا جی چنے اور منقع ہے، اس کی ایک مٹھی صبح شام تھوڑی سی کھا لیا کریں، تھوڑی کر کے، ادھر یہ ختم نہیں ہوگی، ادھر آپ جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ٹوٹکا میں نے ابکری میں لکھا، اس کی پوسٹیں آئیں، اتنا کامیاب ٹوٹکا ہے یہ انسان کو فولاد بنانے کا، فولاد۔ اور ایسے مریض ان کو راشا ہو، اعصاب کمزور ہوں، ہاتھ کامتے ہوں، گردن کامتی ہو، یہ ایسے لوگ جو جوڑوں اور کمر اور پٹھوں کے مریض ہوں، ڈسک کمر موہروں کے مسائل ہوں، ایسے جن کے جوڑ چل نہ سکتے ہوں، ایسے جن کی طاقت ہے بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جن کے اندر خون کی کمی ہے اور قوتیں طاقتیں نہیں ہیں، اور ایسے لوگ جو وقت سے پہلے کسی حادثے کی وجہ سے یا ذہنی حادثے کی وجہ سے یا جسمانی حادثے کی وجہ سے بڑھاپے کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، اور ایسے لوگ جو اپنی قوتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے کہیں مٹھی یا آدھی مٹھی منقع، بڑی کشمش دراک بھی کہتے ہیں اسے، اور بھنے ہوئے چنے پر چھلکے سمیت، چھلکا سمیت، یہ کھا کے دیکھیں اور کمال دیکھیں۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد پھر میرا جانا ہوا نا، میں نے بابے کو دیکھا، بابا فٹ تھا بالکل لاجواب۔ میں نے کہا اس نے میری چیز کو ضائع نہیں کیا، اکثر مفت کی چیز ملی ضائع ہو جاتی ہے۔ میں بابا جی کو ملا، میں نے کہا بابا جی وہی ہوں جس نے آپ کو یہ تحفہ دیا تھا۔ ملا نا تو اس کے آنسو تھے، میرا یہ کندھا بھیگ گیا اس کے آنسو سے، اور وہ آنسو غم کے نہیں تھے، شکر گزاری کے تھے، وہ کندھا بھیگ گیا۔ میں نے آپ کو ساگودانہ بتایا، اصل بات چل رہی ہے یا ادیب ہے، ساگودانہ بتایا، اپنی غذا میں شامل کریں، اور اگر کورے کٹورے میں برتن میں مٹی کے ہو جائے ٹھیک، نہ بھی ہو تو ساگودانے کا استعمال، سردیوں میں گرما گرم، سردیوں میں گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے ہلکا، یخبستہ نہ ہو، اس میں میٹھا شہد کا ڈال دیں، آپ کو شوگر ہے نہ ڈالیں، میٹھا نہ ڈالیں، پھر اس کی کمالات دیکھیں۔ جو کہتے ہیں میں شوگر سے کھوکھلا ہو گیا ہوں اور کمزور ہو گیا ہوں یا کسی بیماری سے، اچھا یہ ساگودانہ ہائی بلڈ پریشر کا لاجواب علاج ہے۔ ساگودانہ جس کا ہائی بلڈ پریشر کسی چیز سے کنٹرول نہ ہوتا ہو، بہترین علاج ہے ساگودانہ، اس کا ناشتہ کریں۔ یہ ساری طاقتیں منقع اور چنے، یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ یا بدی کی 12 تسبیح کریں پر کریں کمال۔